أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 15. قل آپ پوچھئے، آپ کہیے، اَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں تم کو بتاؤں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ اس سے بہتر چیز. کس سے بہتر؟ کس سے بہتر چیز؟ جو اس سے پیچھے گزر چکی ہے. کیا کیا؟ جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو. من النساء دنیا کی عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی پیسہ ڈالر ریال، اور والخیل المسومہ سلیکٹڈ گھوڑے برانڈڈ کاریں، والانعام جانور، والحرث اور کھیتی زمین جائیداد پراپرٹی. یہ جو 6 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. آپ پوچھئے کہ کیا میں تم کو ان 6 چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں. اب آپ بتائیے کہ ان 6 کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان دنیا میں بھاگتا ہے؟ یہی پیسہ دولت جائیداد زمین بچے بیوی، بس لے دے کے اسی کے گرد طواف کرتا ہے. پوری دنیا کا خلاصہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ ان کو. کیا بتاؤ؟ ان سے بہتر، ان سے بیسٹ چیز. لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی. گاڈ کانشس لائف. ہمیشہ زندگی میں یہ سوچ کر کے قدم اٹھایا کہ میرے اس قدم سے میرا اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. اگر خوش ہوگا تو اسٹیپ آگے لیا، ناراض ہوگا تو پیچھے ہٹ گئے. اس کو بولتے ہیں تقوی کی زندگی. عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا کیا ہے؟ نمبر 1 جنات ایسے محل جنت کے، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں. اور کیسی ندیاں؟ یہ دنیا کی نہیں، گندی سندی پالوٹیڈ کچرے سے بھری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں. کیسا؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ شراب کی نہریں جو پینے والوں کو مست کر دے گی لیکن عقل میں فطور نہیں آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى صاف شفاف کرسٹل کلیئر شہد کی نہریں. اور وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن دودھ کی ندیاں لم يتغیر طعمہ ہم جو دودھ پیتے ہیں معلوم نہیں کس چیز کا ہے، یوریا ملایا ہوا ہے کہ کھاد ڈال کے بنائے ہیں کہ بھینس کا ہے کہ کسی اور جانور کا ہے، کچھ پتہ ہے کیا؟
اللہ تعالیٰ اچھا وہ دودھ رکھ دیتے ہیں تو کتنے دن رہتا ہے؟ اگر ایسا چھوڑ دیجئے 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں ختم، فریزر میں بند کر کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یتغیر طعمہ، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ کبھی چینج نہیں ہوگا، کبھی بدلے گا نہیں۔ اور پانی وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ، اور پانی کی نہریں، ایسے پانی کی نہریں جو ہمیشہ صاف ستھرا رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کو دیا جائے گا، نمبر 1 انعام کن کو؟ متقی لوگوں کو۔ خالدین فیہا، اور یہ جو ریوارڈ ملے گا، یہ جو محل ملے گا، یہ دنیا کی طرح نہیں کہ ایک لمیٹڈ ٹائم گزارنے کے بعد وہاں سے نکال کے قبر میں ڈم کر دیا جاتا ہے مٹی میں، ایسا نہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ 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 وہی رہیں گے۔ نمبر 2 وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاک صاف بیویاں، اور ازواج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، اسپاؤس، مرد بھی، یعنی دنیا میں جو شوہر بیوی ہیں بہت ساری اخلاقی خرابیاں، بہت ساری جسمانی بیماریاں لے کر کے انسان جی رہا ہے، زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہا ہے، گزارنا ہے کسی طرح سے، پسند ہو تب بھی، نہیں پسند ہو تب بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں جو اللہ تعالیٰ جوڑے بنائے گا تمہیں، وہ جوڑے جسمانی بھی، فزیکل ڈیزیز سے بھی، فالٹ سے بھی خالی رہیں گے، اور اندرونی روحانی بیماریوں سے، اخلاقی ڈیزیز سے بھی، بد اخلاقی سے بھی پاک صاف ہوں۔ ازواج مطہرہ، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا اور خوشی۔ 6 چیزوں کو اگر بیلنس کے ساتھ، اللہ نے ان کو چھوڑنے کے لیے نہیں بولا، کن کو؟ بیوی کو، بچوں کو، پیسے کو، کاروں کو، یا جانوروں کو، کھیتی باڑی کو، لیکن ان کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان نہیں کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ بلکہ ضرورت پڑے، وقت آ جائے تو ان کو قربان کر دینا، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے ان کو بنایا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، یعنی معلوم ہے اس کو کہ کون کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب 3 چیزیں پرماننٹ اللہ نے بتائی، جنت، وہاں کی خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں، اللہ کی خوشی، یہ 3 چیزیں، اور 6 چیزیں دنیا کی گنائی، کہا کہ یہ بہتر ہے، اور تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، کیمرہ اللہ تعالیٰ کا لگا ہوا ہے تمہارے اوپر، اور اس کے حساب سے تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلا دے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں، اب رمضان کا آج آخری روزہ بھی ہے، تقویٰ کی بات پورے رمضان ہوتی رہی، رمضان روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ ہماری لائف کا جو GPS ہے، جو کیا بولتے ہیں، کمپاس کدھر رہتا ہے؟ ہمیشہ وہ کدھر دکھاتا ہے؟ نارتھ ساؤتھ، لیکن اس کا جو یہ سوئی رہتی ہے وہ کدھر رہتی ہے؟ نارتھ کی طرف رہتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگی کا جو ڈائریکشن ہے، ہماری زندگی کا جو فوکس ہے، وہ اگر اللہ ہوا تو انشاءاللہ یہ روزہ، یہ رمضان سب کامیاب ہے۔ اگر نہیں، بس خالی کسٹمری ایک رسمی طور سے روزے رکھ لیے، پھر رمضان ہوتے ہی ختم کہانی، تو یہ تقویٰ کی زندگی نہیں، یہ تو مجرمانہ اور کرمنل لائف ہے، جس کا اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ریوارڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حقیقت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جس کو بہتر اور بیسٹ بتا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف بھاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔